أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 7 سے تفسیر شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور ہم انہیں ان اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں برے اعمال کرنے والوں کا ذکر ہوا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ تو اب اس کے بالمقابل اہل ایمان کی جزا کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آزمائش پر ثابت قدم رہے، مشرکین کی دی ہوئی تکلیفوں سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، نیک عمل بھی کرتے رہے، تو ہم ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے۔ ایمان لانے کی برکت سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی انہوں نے تصدیق کی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی کامل پہچان ہے جس کا ثبوت اور گواہی بندے کا دل، زبان اور عمل دیتے ہیں۔ دل، زبان اور باقی تمام اعضاء جیسے کان، آنکھ وغیرہ، ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس درجے کا ایمان ہوگا ویسے ہی ان اعضاء سے اعمال سرزد ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسلام کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی بنیاد ایمان ہے۔ اس عمارت کے ستون نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں، یعنی دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اور پھر ظاہر میں انسان کی عبادات ہوتی ہیں۔ ایمان جو ہے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جس کا ایمان درست نہیں ہوگا اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور عمل الصالحات میں صالحات صالحہ کی جمع ہے۔ یہ وہ اچھی صفت یا خصلت ہوتی ہے جس میں جو شریعت کے مطابق کیے گئے اعمال پر مبنی ہوتی ہے اور جس میں خیر اور کامیابی ہوتی ہے۔ محض ایمان کا دعویٰ کرنا ایمان کا ثبوت نہیں جب تک کہ عمل سے اس کی تصدیق نہ کی جائے۔
یعنی ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ زبان کا سچ انسان کے عمل سے ظاہر ہوگا، انسان کے اعمال اس کی تصدیق کریں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی جزا کیا ہوگی؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور بضرور، لام تاکید کا ہے، نون مشدد تاکید کے لیے ہے، تو ہم ہر حال میں ضرور ہی ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، ان کا کفارہ کر دیں گے، دور کر دیں گے، ان کو بخش دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان اور عمل صالح سے نوازا، اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئیں تو یہ دونوں چیزیں، ایمان اور عمل صالح، ان کے گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا کفارہ کر دیں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص اسلام لائے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلی زندگی میں اس نے بہت کچھ برا کیا، لیکن جو ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیک اعمال بجا لانے سے چھوٹی موٹی برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے پھر اسے خود بخود برائیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، یعنی جب انسان نیکیوں کے دروازے میں داخل ہو گیا تو برائیاں پیچھے رہ گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں نیکیاں رواج پانے لگیں، جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر، وہاں برائیاں از خود مٹتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی سے اندھیرا مٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ سنت اور بدعت کا ہے۔ جہاں سنت کا رواج ہوگا، یا رواج سے مراد فیشن نہیں، یعنی رائج ہوگی، وہاں بدعت راہ نہیں پائے گی۔ اس کے برعکس جہاں بدعت رواج پا جاتی ہے وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، البدعۃ تمیت السنہ، بدعت سنت کو مٹا دیتی ہے، موت ہے اس کی۔ اور سیئات سے مراد یہاں صغائر ہیں، سیئتن کی جمع ہے، چھوٹے گناہ، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں کہ انسان ان کے لیے توبہ کرے، کچھ گناہ ایسے ان کا کفارہ دینا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی برائیاں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں، صغائر جو ہیں تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اب خاص طور پر گناہوں کو مٹانے والے اعمال کون سے ہیں؟ ایک تو عمومی بات ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جس سورۃ ہود میں آتا ہے۔ اسی طرح اسلام لانا، ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا، یعنی کھول دیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ شرط رکھوں۔ آپ نے فرمایا، کس چیز کی شرط کرو گے؟ میں نے کہا، اس بات کی کہ مجھے بخش دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا اسے گرا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے جو کچھ ہو، یعنی سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور حج اپنے سے پہلے ہوئے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ کتنی خوشخبری ہے اس میں کہ یہ بڑے بڑے نیک اعمال انسان کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔
اسی طرح توبہ جو ہے، توبہ سے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، جیسا کہ سورت الفرقان میں آتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یعنی تابا و عمل صالحا، توبہ کی نشانی یہی ہے کہ انسان نے برائی چھوڑ دی اور اب نیک عمل کرنے لگ گیا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بضرور جزا دیں گے ان کو بہترین اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی احسن الصالحات اور احسن الجزاء، یعنی صالحات بھی نیک اچھی، زیادہ اچھی ہیں ان کی، یعنی احسنہ کا جو عفواً احسنہ تک کا تعلق صالحات سے بھی ہے اور جزا سے بھی ہے۔ اگر انہوں نے احسن اعمال کیے تو جزا بھی احسن ہوگی۔ اور یہ عملون سے مراد اعمال الخیر ہے، جس میں واجبات، سنن وغیرہ آتے ہیں، یہ بندے کے بہترین اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ مباح کام بھی کرتا ہے جو احسن میں تو نہیں آتے نا، ٹھیک ہے نا۔ مثلاً آپ اپنے کسی وقت میں بس کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں جو ایک جائز کام ہے، تو آپ کو کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا، لیکن اگر آپ اسی وقت میں مثلا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ ایک احسن کام کر رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہے ہیں، تو اس کی جزا کچھ اور ہوگی۔ پھر یہ احتمال بھی ہے کہ انہوں نے وہ نیکیاں جو جاہلیت کے دور میں کی، اچھے کام تھے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی ویلیو نہیں تھی، وزن نہیں تھا، تو اب ایمان لے آئے تو وہ پچھلے اعمال جو ہیں وہ ان کے کاؤنٹ ہو گئے، وہ احسن اعمال احسن جزا میں شامل ہو گئے۔ تو نیک اعمال میں سے اچھے اعمال کی اچھی جزا، یعنی نیک اعمال کے بھی درجات ہیں، کوئی اچھے عمل ہے، کوئی بہت اچھے اور کوئی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح درجے میں یا اسی طرح پھر بدلے میں اچھا بدلہ، بہت اچھا اور بہت ہی اچھا بدلہ، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یعنی نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ یعنی سامنے رکھتے ہوئے اسے اچھی جزا دی جائے گی۔ جی ہاں، نہیں، جو سب سے اچھے ہوں گے ان کی سب سے اچھی جزا ملے گی، لیکن ایوریج کی تو پھر اسی کے مطابق جیسا کیا ہوگا ویسا ہی، یعنی اپنے عمل کے اعتبار سے جتنی جزا کا کوئی مستحق ہوگا وہ جزا اس کو دی جائے گی۔ لیکن عمومی طور پر جو دین کا ہمارا حکم ہے وہ یہ کہ ایک نیکی کے بدلے 10، تو وہ اس سے اچھی ہو گئی نا، جتنا اس نے کیا اس کو 10 گنا بڑھا کے دیا گیا تو آسان ہو گیا، جی، بدلہ آسان ہو گیا۔ اور جو بہت ہی اچھا کیا اس کا تو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، لاکھوں میں، ان گنت بھی ہے، جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ بھی ہے، جیسے روزے کی جزا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والے ہیں۔ اسی طرح دگنے اجر کا بھی وعدہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے 10 دگنا کر دے گا، یضاعفها یعنی دگنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی خوشخبریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو بہترین جزا دینے والا ہے۔
اور یہ بدلہ دینا جو ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہماری کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دی قرآن و سنت کے ذریعے، نیکیاں کرنے کے طریقے بھی۔ اب جیسے آج کل عشرہ ذو الحجہ ہے، تو اگر ہمیں نہ پتا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر خود قرآن کی آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے راتوں کی قسم کھائی، تو قسم معمولی چیزوں پہ تو نہیں کھائی جاتی، سال کے باقی دنوں کے مقابلے میں 10 کی قسم کھائی گئی، تو اس میں 10 رمضان کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ دن بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے۔ اب کتنا زمانہ جاہلیت گزرا ہے نا، جب اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ عشرے ہم نے کیسے ضائع کیے ہوئے ہیں، معلوم ہے نا، کوئی خواب خیال بھی نہیں تھا کہ روزہ رکھنا ہے، حتیٰ کہ 9 ذی الحج کے روزے کا بھی نہیں پتا تھا۔ تو اب وہ سال تو گئے نا، ہماری زندگی سے نکل گئے، نہیں کر سکے۔ تو جب پتا چلا، اور اللہ توفیق بھی دے ہمیں سب کو کہ واقعی ہم اس وقت کو بہترین کاموں میں گزار سکیں اور اچھے سے اچھے عمل کر سکیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں طاقت دی، وقت دیا، مال دیا، جان دی، زندگی دی، مہلت دی، اور پھر تعلیم بھی دی، اور مسلسل ریمائنڈرز کا سبب بنایا تاکہ ہم بہترین سے بہترین اعمال کرتے رہیں۔ تو بندہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے سے نافرمانی کو دور کرتا ہے، وہ نافرمانی کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، اور نافرمانی کے نتیجے میں ہونے والی پکڑ کو بھی دور کر دیتا ہے، سزا دور ہو گئی۔ اور جب انسان اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہوتا ہے، اور پچھلے گناہوں کا بخش دیا جانا تو بہت ہی بڑا فضل ہے، ورنہ کتنا گلٹ رہتا ہے انسان کو، کاش میں فلاں وقت یہ کام نہ کرتی، ایسا نہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ چاہے تو مواخذہ کرے، پکڑے، کیوں کی تھی اس کی نافرمانی، کو اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کیوں پکڑ رہے ہیں انسان کو۔ یعنی انسان کا گناہوں کو چھوڑ دینا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ انسان کو معاف کر دیا جائے اب، لیکن یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کی وجہ سے معافی مل جاتی۔ تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی وہ ان میں سے ایمان اور عمل صالح کی فضیلت، پھر ایمان کے سبب گناہوں کا ختم ہو جانا، سیئات سے مراد صغیرہ گناہ، مومن کے عمل سے اللہ کا بدلہ افضل ہے کیونکہ احسن اور افضل ہے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے بھی ضرور آزمائے جائیں گے، دنیا میں پہنچنے والی تکلیف کی وجہ سے آخرت میں آسانیاں ہوں گی، اور یہ بھی کہ دین پر چلنے سے انسان کو مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ ایمان کے کچھ اور فائدے بھی دہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی معیت ملتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ولایت ملتی ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل حاصل ہے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اہل ایمان کو نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ کسی ظلم و ستم کا، وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نجات عطا کریں گے، كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے غموں کو مٹا دیا جائے گا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
اہل ایمان کی غیر اہل ایمان پر فضیلت ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق اور شہداء ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. اہل ایمان ہی ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ ہیں. اہل ایمان کے لیے امن کا وعدہ ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھاتا ہے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. ان کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اہل ایمان کے لیے اقتدار کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ایمان والے مومنی کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی پردہ پوشی فرماتے ہیں. قیامت کے دن ان کے گناہ یاد کروا کے ان کو ڈھانپ دیا جائے گا. جنت کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کرے گا. جو ایمان والے ہیں ان کو جنتوں میں داخل کرے گا. تو ایمان کا کچھ فائدہ تو دنیا میں ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ زیادہ تر فوائد کہاں کے ہیں؟ آخرت کے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہر نیک عمل، ہماری محنت، ہماری قربانی، ہمارے نیک اعمال کے نتائج اور بارآوری کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. یعنی جب ایمان کے اتنے فائدے پڑھے نا آپ نے، اتنی لسٹ میں نے گنوائی ہے آپ کو، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا اتنا نظر تو نہیں آ رہا. کیونکہ ہماری ایک مینٹالٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر نیک کام کا فائدہ دنیا میں ہی پانا ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اس وبالآخرۃ ہم یوقنون کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان اعمال کا بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے، اس کی خوشخبری ہے. یہاں تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ کسی کے یعنی کہ کسی کی چیز امانت میں رکھتے ہیں اپنے پاس اور اس کو خیر خیریت سے لوٹاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وہ آپ پر الزام لگا دیتا ہے. یہاں بہت دفعہ سچائی کا بدلہ آپ کو نقصان اٹھانے کی شکل میں ملتا ہے. مفادات پہ ضرب پڑ جاتی ہے، ذاتی جانی مالی نقصان تک ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولے تو آپ کی بڑی تعریفیں ہوں، دکھاوا کرنے سے آپ کو بڑے واہ واہ مل جائے. ہوتا ہے نا ایسے، الٹے کام کر رہے ہیں آپ اور آپ کو فائدے مل رہے ہیں. آپ دوسروں کی نظروں میں بڑے محبوب بنے ہوئے ہیں اپنی ریاکاریوں کی وجہ سے. دنیا میں آپ پردے کے پیچھے غلط کام کرتے رہیں اور آپ کو لوگ نیک پارسا ہونے کا فتویٰ دیتے رہیں، ایسا عین ممکن ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور دنیا میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی. تو کس لیے پھر کیا سوچنا چاہیے کہ اصل جزا کی جگہ تو آخرت ہے. اسی طرح دنیا میں بعض اوقات مزدور مزدوری کرتا ہے لیکن اس کو پورا بدلہ نہیں ملتا. کوئی کاتب کتاب لکھتا ہے، رائٹر جو ہے کوئی آتھر کتاب تصنیف کرتا ہے اور لکھ کے دنیا کو بے پناہ فائدہ دے جاتا ہے اور خود مر جاتا ہے. کوئی مسلم سائنٹسٹ کوئی ایسی ایجاد کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خود اس سے کچھ بھی نہ مال کما سکتا ہے، نہ کوئی تعریف نہ فائدہ. بہت سارے کام کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں. اگر آپ یعنی میں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتی ہوں، جیسے ایک کیلی ہے، جیسے پیچ لگا ہوا ہے اس میں، یا اس کے ذریعے آواز بڑھائی جا رہی ہے. سوچتی کس کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا تھا، کس نے یہ بنایا تھا؟ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا اور میں مستقل طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں.
اس کو کیا مل رہا ہے؟ نہ مجھ سے کچھ مل رہا ہے، نہ آپ سے کچھ مل رہا ہے. آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں بھی فائدہ اٹھا رہی ہوں، باقی دنیا بھی فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن جس نے ایجاد کیا یہ مائکرو فون، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے دعا تک نہیں کی اس کے لیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ مسلم تھا بھی کہ نہیں تھا، دعا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایسے انسان اپنی زندگی میں کئی کام کر جاتا ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کہیں کوئی درخت لگا دیتے ہیں، کوئی اور نیک کام کر دیتے ہیں اور لوگ اس سے بے پناہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پھلدار درخت لگاتے ہیں عرصے تک. اب پتہ نہیں کون مجھے بتا رہا تھا کہ ان کے گھر میں انہوں نے آم کے درخت لگائے اور 90 کلو آم اس سے نکلے. 90 کلو جو انہوں نے کھائے بھی اور بانٹے بھی اور شاید بیچے بھی ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. تو اب آپ دیکھیں کہ لگانے کو تو چند درخت ہے نا، اور کتنا پھل آئے. اور یہ ایک سال نہیں، سالوں سال آتا ہے. بعض اوقات لوگ ایسے باغ لگاتے ہیں، گھر بیچ کے چلے جاتے ہیں، فارم بیچ کے چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. چرند پرند بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دنیا میں تو کوئی جزا خاص نہ ملی نا اس کو، لیکن آخرت کی جزا تو ہے. اس لیے ہر کام میں اگر انسان نیت خالص کر لیتا ہے، نیت اللہ کی رضا کر لیتا ہے اور وقت فوری بدلہ نہیں چاہتا اور اس سے تھک کر اور فرسٹریٹ ہو کے کام چھوڑ نہیں دیتا. کیونکہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا، اور یہ بڑی عام کمزوری ہے کہ جب ہمیں اپنی کسی نیکی کا، کسی محنت کا بدلہ کسی بھی شکل میں، شکریہ، جزا، تعریف کی شکل میں نہیں ملتا، تو ہم بڑی جلدی تھک جاتے ہیں اور پھر کام ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا بدلہ آگے بہت کچھ ملنے والا ہے. کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ. شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم نیکی کے کام سے رک جائیں، تو رکنا نہیں چاہیے. کہ لو میں نے اتنی محنت کی، کسی نے تعریف تک نہیں کی، شکریہ تو ادا ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے آپ نے دکھانے کے لیے، شکریہ کے لیے کام کیا تھا اور بدلے کے لیے کیا تھا. یہاں حقیر بدلہ دنیا میں پانے کے لیے. لیکن یہ کمزوری ہم سب کے ساتھ ہے. ہم وہ کام بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں جس میں کوئی ہمارے لیے واہ واہ کرے، تالیاں بجائے، اور ان کاموں کی طرف ہمارا دل ہی نہیں لگتا کہ جو ہے سخت، بہت شدید نیکی کے، یعنی بہت گہری نیکی ہے، لیکن ہم کیونکہ جلدی جزا نہیں مل رہی اس لیے ہم اس کو جزا کا کام نہیں سمجھتے، کام ہی نہیں کرتے. وہ سستی کرتے ہیں، اس میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، دنوں لٹکائے رکھتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں تو الٹا آپ کو مائنس پوائنٹس مل جاتے ہیں. لوگ اس میں تنقیدیں کر کے اور اس میں نقص نکال کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ تو کسی کام کا ہی نہیں، یہ تم نے کیا کر دیا. حالانکہ وہ پھر اسی سے اٹھا کے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. دنیا میں بہت دفعہ ایسے ہوتی، مزدور مزدوریاں کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ہی نہیں ملتی. جیسے پچھلے دنوں جو کرائسس تھا، کووڈ کے دنوں میں لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کام کراتے رہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کو پیمنٹ ملی نہیں. اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط بات کرتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کو کوئی ری ایکشن نہیں ملتا. اس کا یا تو مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پوزیشن ایسی ہوتی ہے، جیسے باپ ہے گھر میں. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اگر باپ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو بعض اوقات بچے اگر کچھ نہیں بولتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اگر ناروا کوئی بات کی ہے تو اس کی پوچھ نہیں، کہ وہ اس کی اولاد ہی جو چاہے کرے. ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح شوہر ہے، بعض شوہروں کی حد سے بڑی ہوئی زیادتیاں ہوتی ہیں بیویوں کے ساتھ، لیکن بیوی کیوں نہیں بول سکتی کہ اس کو پتہ ہے بولنے کا نتیجہ طلاق ہے. کیوں نہیں اپنے حق کے لیے کچھ کوئی آواز اٹھا سکتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ملنا ہی نہیں. وہ اپنے سارے فرائض ادا کر رہی ہے، لیکن شوہر کی طرف سے کوئی بھی انکریجمنٹ نہیں، کوئی سنوائی نہیں. تو ایسی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا. نہیں، سب کچھ ملے گا، لیکن یہاں نہیں مل رہا. آزمائش ہے اس کی. بعض اوقات کچھ لوگ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے، کام کچھ نہیں کرتے، باتیں بہت کرتے ہیں.
اور ان کو ان کی کوشش کے بغیر، ان کی محنت کے بغیر ہی صلہ مل جاتا ہے، صرف باتوں کی وجہ سے۔ بڑی اچھی اچھی ٹرمینالوجی آتی ہے ان کو، بڑے اچھے طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن آگے تو کچھ نہیں، آگے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بے وجہ کسی سے فائدہ اٹھایا تو دینا بھی پڑے گا جو آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا تعلق صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، آخرت کے لیے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان کی بات اسی لیے کی گئی، والذین آمنوا، اور آمنو میں اللہ پر ایمان تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان بھی ہے۔ لہذا ہر قدم سوچ کر اٹھائیں، اور ہر وقت ذہن میں یہ کیلکولیشن نہ کرتے رہیں، حساب کتاب نہ کرتے رہیں کہ یہ کروں گی تو یہ ہو جائے گا، وہ کروں گی تو وہ مل جائے گا، وہ کروں گی تو ایسا مل جائے گا۔ اللہ پہ چھوڑتے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تیری رضا کے لیے بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، اللہ تیری خاطر، اللہ تیری خاطر۔ یعنی اب جیسے یہ ذوالحجہ کے روزے ہیں نا، بار بار شیطان ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اچھا سے صحت اچھی ہو جائے گی تمہاری۔ بھئی نئی صحت کے لیے نہیں رکھنے، اللہ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں۔ 70 سال کی مسافت پر آگ دور ہوگی چہرے سے، اس نیت سے رکھنے ہیں، آخرت کے بدلے کے لیے رکھنے ہیں۔ لیکن پھر شیطان کچھ نہ کچھ ذہن میں ڈال دیتا ہے، تو پھر ہر دفعہ ہی اپنے آپ کو ہر دفعہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، کوئی بھی نیکی ہم کرنے لگتے ہیں تو فوراً اس کے دنیاوی فائدے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یا ہم اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ملے، اور اگر ملے بھی تو ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں ملے ہمیں۔ جی آپ سادہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی جو ہے عقل کی یا اس کی فیلنگز کی اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی اور کے اچھے عمل کو پوری طرح سے سمجھ سکے یا اس کی کوئی جزا بھی دے سکے، اس کو ویٹ کر اس سکے۔ کو ویٹ بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ابھی صبح میں ہی، آج کی یہ جو بات ابھی چل رہی ہے نا، تو مجھے وہ چیز یاد آ گئی جو صبح میں ابھی نیوز دیکھ رہی تھی، جو شاید پرانی نیوز رہی ہوگی، کہ یہ جو کووڈ کے ٹائم میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس تھے جنہوں نے اس کا جو سلوشن نکالا تھا ماسک کرنے کا اور سوشل ڈسٹینسنگ، اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کی ویکسینز کے اوپر کام کیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں کی بہت واہ واہ ہوئی تھی، اور ان لوگوں کی ہر بات کو بالکل صحیح سمجھا گیا تھا، اور جو جیسا انہوں نے کہا، جس وقت جو کہا وہ کر لیا گیا۔ اور اب انہی سب لوگوں کے خلاف لا سوٹس ہوئے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیا ہے، کہ انہوں نے یہ غلط چیزیں کروائی اور یہ غلط دوائیں جو ہے لوگوں کے اندر انجیکٹ کی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت تو ہم سب نے سن لیا، ہم سب نے مان لیا وہ کر لیا۔ اور ہم نے کر لیا، اور اب جو ہے وہی ساری چیزیں جو ہے ہم انہی کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب ہماری سوچ کیا ہے پھر؟ ہم تو جج ہی نہیں کر سکتے صحیح طور پر کہ کرنے والا جو بظاہر خیر اور نیکی آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، الٹا آپ پہ پڑنے والی ہے۔ کوئی مت دے دیتا ہے ایسی جو آپ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اور آپ خسارہ کر بیٹھتے ہیں۔ فیض الحج ہے نا، تو لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ کون سی نیکی کریں نا، اور جو کریں تو اسی 10 دن کے اندر اندر ہی ہو جائے، کوئی کام ابھی ہو جائے کھڑا کھڑا۔ آج صبح مجھے کسی کا فون آیا، پہلے تو کنواں کا کہنے لگی، آج مطلب آج کل میں کوئی کنواں کھود سکتا ہے کہیں، پھر بورنگ ہو سکتی، کوئی نلکا لگ سکتا ہے، ابھی انہی دنوں میں بھی جی کسی طرح کا، ابھی تھوڑی دیر میں ہی مجھے کچھ کر کے بتاؤ۔ استاد جی میں نے ان کو کہا کہ اب دیکھیں اسکول میں ڈالیں، آپ ایسی جگہ ڈالیں، آپ ایسی جگہ ڈالیں جہاں مسجد میں ڈالیں، ایسی جگہ پہ آپ ڈالیں۔ کافی چیزیں کہیں نہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں اچھا، پھر آخر آ گئی کوئی پانی کا کام، کوئی نلکا ہی لگوا دو، کہ بھی لگانا بھی ابھی ہے۔ پھر خیر میں پہنچ گئی تھی الہدا اسی دوران۔ تو مطلب یہ کہ ہم جو لمیٹڈ ہماری سوچ اور ہماری لمیٹڈ جو پرسپٹیو ہے، یعنی جو چیز ہم سوچ لیتے ہیں نا بس وہ اور پھر وہ اب ہم کسی، فکس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ جی، اور پھر ہم اس کو لینا نہیں چاہتے۔ ہم نے کہا اب آپ ابھی نیت کر لیں، اور جب آپ نے نیت ہو گئی تو ایک دفعہ تو آپ کی ماشاءاللہ جب بھی آپ کریں گی اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ صحیح ہے۔ جیسے کنواں کھودنے کا، اب جس طرح لوگوں کے حالات ہیں، کنویں سے پانی کون نکالتا ہے یہ بتائیے مجھے؟ غریب سے غریب لوگ کیا چاہتے ہیں کہ گھر میں مل جائے، اور دوسرا یہ کہ آٹومیٹک مشینوں سے نکلے۔ ہاں، کھینچنے والی طاقت تو رہی نہیں،
تو ہمارے پاس ویب سائٹ پہ الہدا پی کے پہ واٹر پروویژن کے نام سے جو ایک صدقہ آپشن ہے اس میں دے دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور جیسے ہی انہوں نے دے دیا تو ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ ذوالحجہ میں صدقہ اس چلا میں گیا، نکلے گا. اس میں اور آپ واٹر دیکھیے پروویژن پروجیکٹس چلتے رہتے واٹر ہیں. پروویژن ہم نے اس لیے اس کا نام رکھا کنواں کھودنے کے علاوہ، کیونکہ جہاں ضرورت ہوگی پمپ بھی ہوگا، کنواں بھی اگر کہیں صرف کنواں ہی ہے، سب مرسیبل پمپ جو بھی. لیکن ہمارے پاس جو بچیاں 500 بچیاں تقریباً ہاسٹل میں ہیں، اور سٹاف بھی، اور دن میں 1000 کے قریب بچیاں آتی ہیں. یہ سب اگر صرف ایک وقت کا وضو کریں، کتنا پانی چاہیے؟ صرف ایک گلاس پانی روز پیئیں، صرف ایک گلاس. جو ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں اگر ہفتے میں 2-3 دن ہی نہا لیں مثلا، کتنا پانی چاہیے؟ اور تب تو گرمی روز نہانا ہوتا ہے جی، دن میں 2 دفعہ، کتنا پانی چاہیے؟ اب وہ کہاں جا کے کنویں سے پانی نکال کے لائیں گے آپ کے کھودے ہوئے؟ آپ کو یہاں پانی چاہیے. ابھی جو پہلے سے کھدا ہوا نا اس کی سطح نیچے گر جاتی ہے، گرمیوں میں بارشیں نہیں ہوتی، سطح گر جاتی، لہٰذا ہمیں آلٹرنیٹ ارینج کرنا پڑتا ہے اور ڈیپ ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے. اور اس بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اس پانی کو نکالنے کے لیے مسلسل موٹر چلتی ہے، بڑے بڑے پمپس ہیں جو چلتے ہیں، تب جا کر وہ پانی پورا ہوتا ہے. تو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ واٹر پروویژن مینس ہم یہاں سے پانی دیں گے، اور یہ جتنے بھی طالب علم ہیں جو بھی پانی پیے گا، پڑھ کے پی کے، کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی پڑھائے گا، اور جو نہائے گا وہ طہارت حاصل کرے گا، یہ سب نمازی بچے ہیں. تو ثواب ہی ثواب ہے نا. آپ کسی گاؤں میں کنواں کھدوا دیتے، اچھی بات ہے، ان کو ضرورت ہے یا نہیں، وہاں سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہاں کتنی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، اور نیکی کے کام میں فی سبیل اللہ ہوگا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح جو اسکول بن رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے 100 بچے وہاں پڑھیں گے، اور مسلسل وہاں کام ہوگا، اور پتہ نہیں کب تک. اور وہ بچے جو آپ پڑھیں گے وہ کتنی آگے، اگر وہ سنور گئے اللہ کے اذن سے، اللہ یہ ہدایت دیتا، ہم تو نہیں دیتے، ہماری صرف کوشش ہے نا. وہ بڑے ہوں گے، وہ نیکیاں جتنی کریں گے، جو یہاں سے سیکھ کے آگے کریں گے، پھر آگے اپنی اولادوں کو اور دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے، فائدے کے بنیں گے. کہاں تک نیکی جاتی، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ دے دیجیے، یہ ذرا دے دیجیے. جی میں نے اسے اس سے کہا کہ اپنے مطلب میرے ہسبینڈ کے لیے قربانی کا، تو کہنے لگی آپ خالہ سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم کسی کو مطلب پانی کا صدقہ کریں. تو اسی وجہ سے میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دونوں میں کیا کس دیکھیں طرح یہ سے. 2 مستقل عبادتیں ہیں. ایک بات اصولی سمجھ لیجئے، قربانی کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، پانی کا انتظام کرنا الگ عبادت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک عبادت کو چھوڑ کے دوسری طرف آ جائیں. مثلا نماز پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے جی نا، جی اور روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلیں اس دفعہ ہم نماز چھوڑ کے روزے رکھ لیتے ہیں، نہیں کر سکتے نا. جی. یہ الگ کرنا ہے، وہ الگ کرنا ہے. اچھا یہی میں ٹھیک نے ہے. آپ سے. ہاں، اور یہاں چونکہ آپ نے میت کے لیے قربانی کی بات کی، تو میت کے لیے الگ قربانی نہیں ہوتی. جو آپ کر رہی ہیں نا اسی میں ان کی نیت کر لیں. ایک یہ تو صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کرنا ہے صدقہ ہوگا، مگر اس میں سے آپ خود کچھ نہیں کھا نہیں سکتے. جب میں نے سنا تھا کل ہی وہ اوکے. اس میں وہ ہاں طلعت امام نے صاحب شاید بھیجا تھا اس کا، جی تو جی وہ ہم نے امام سب صاحب گروپس کا میں جی ڈالا جی ہے. جی ہاں گروپ میں ڈالا تھا، تو میں نے سنا تھا پہلی بار ہی مجھ کو اس چیزوں کا، خیر جی وہ جی تو پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ بھی چیز ہاں صحیح ہے جس میں آپ نے ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. تو اگر 10 دن ذوالحج کے آپ نے پانی کا ان کے لیے کرنا ہے تو الگ سے کریں گے اچھا آپ. چلیں ٹھیک. قربانی کو کا الٹرنیٹ نہیں کریں گے. جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے، نا. اوکے جزاک اللہ. جی ہاں تو پروین. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم استاذہ السلام. میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی، غور کر رہی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ پانی کے صدقے پہ اتنا کیوں ایمفسائز کرتے ہیں نا. تو مجھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی نا. تو پھر اس کے بعد لیکن جب آپ نے یہ سب کلیئر کرا کہ مطلب اس زمانے ہی کچھ اور ضروریات ہیں، اس زمانے ہی کچھ اور ضروریات ہیں، تو میں سمجھتی سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ایسی جگہوں پہ آپ کریں جہاں پہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں، یعنی انسان کے سامنے جو بھی نیکی کے کام کی اپرچونٹی آئے نا اس کو کر جانا چاہیے. ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی. میں نے تو فلاں ہی کام کرنا ہے. اس وقت کیا کام سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ فنڈز کہاں چاہیے، اس میں ڈال دو تاکہ وہ پروجیکٹ تو پورا ہو.
ٹھیک ہے نا. جزاک جی الہدا پی کے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر موسٹ نیڈیڈ کی کیٹیگری ہے, اس میں آپ ڈالیے, ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک اور چیز کہ نیکی کا جب موقع آتا ہے نا, موسم آتے ہیں, یہ نیکی کے موسموں میں سے ایک موسم ہے, تو اس میں انسان کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا ضرور, اور ایک میں زیادہ اور باقی تھوڑا تھوڑا, تاکہ نیکیوں کے زیادہ مواقع مل رہے ہیں. پتی دے دو, بالکل جتنا کر سکتے. استاد جی میں آپ جب ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم لوگ آؤٹ کم کے اوپر ایک فوکس رکھتے ہیں سبحان اللہ, اور یعنی جلدی ملنے والی چیز کے اوپر ہمارا ایک مائک صحیح رکھیے. آئی تھنک ایکو ہو رہی تھی سبحان اللہ. سو آئی ریمبرڈ ہم سیرہ میں اس کا پڑھ رہے, مصعب رضی اللہ عنہ کا پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس کا بھیجا. پڑھ رہے تھے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا. جی تو آپ بتا رہے تھے کہ بائی دی اینڈ آف 1 ایئر جب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہ ہجرت تشریف لے جانے والے تھے, اس 1 پیریڈ میں مدینہ کے اندر کوئی ایک ہاؤس ہولڈ ایسا نہیں تھا جس میں کم از کم ایک شخص مسلمان نہیں ہو گیا. اور آئی تھنک ہم نے جب سیرت صحابیات بھی ہم پڑھے تھے تو اکثر انصاری صحابیات جو تھیں, کتنے لوگوں کا آتا تھا کہ انہوں نے یعنی مصعب رضی اللہ عنہ کی جو دعوت تھی اس پر اسلام قبول کیا among with the leaders. And حالانکہ مصعب رضی اللہ عنہ would pass away in Battle of Uhud in only 3 ہجری and he never lived to see the glory جو کہ اسلام کی بعد میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی, اور جو ایک تکلیف دہ circumstances تھے اس سے باہر نکل گئے. اینڈ دس آئیڈیا کہ ان کا رتبہ جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے, اور میں سوچتی ہوں اسٹل ابھی جب عہد جانے کا اور وہ جب اتفاق ہوا تھا, جب حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی جہاں پہ وہ گریو ہے, اور وہ اتنا عجیب سا ایک وہ ہوتی ہے اس میں ایک کہ یہاں پہ وہ صحابہ کرام ہے اور یہاں پہ وہ سارا کچھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیسا رہتی دنیا تک جیسے کیا کہ ہم جاتے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم وہاں پہ جو ہے وزٹ نہ کریں. جی تو سبحان اللہ, یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جو ایک یہ کہ اس کی جو آؤٹ کم ہے, اور جو آپ درخت کی اور اس کی مثال دے رہے تھے کہ وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا آگے تک جائے گا اور کتنی دیر تک اس کا فائدہ لوگوں کو حاصل ہوگا. اینڈ آئی تھنک سبحان اللہ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ. آئی ہوپ کہ یہ سما خراشی سب کے لیے نہ ہو, لیکن اس بار مجھے واقعی یہ فیل ہوا استاد جو آپ علم کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈنس دی ہے اور جو پتہ چلا ہے کہ یہ ایکچولی ایڈوانٹیج لینے کا ٹائم ہے یا یہ اپرچونیٹیز ہیں, واقعی میں علم ہونا اور نہ ہونا بالکل بھی برابر نہیں ہے. بیکاز یو سی سو مینی پیپل ڈوئنگ سو مینی تھنگس سبحان اللہ, لیکن اور یہ کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اوور نائٹ ہم کچھ گھول کے پی کے بن بھی نہیں سکتے کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہمیشہ اس رسیدے راستے پہ قائم رکھے اور زیادہ استقامت اور زیادہ توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. السلام علیکم. جس طرح ابھی پچھلے بخاری کے لیسن میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں دونوں ہماری نیتیں ہوتی ہیں, ثواب کی بھی اور شہرت کی بھی, تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ کا قبول وہی چیز ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے خالص چیز. بالکل, ہمیں اپنے لیے ملاوٹ پسند نہیں, تو اللہ کو کیسے پسند ہوگی؟ یہ علم کی بات کی ندب سار نے, تو مجھے خیال آیا کہ آج کے دور میں ویسے علم ایکسیسیبلٹی وائز تو بہت زیادہ ہر ایک کی فنگر ٹپس پر ہے, لیکن یہ وہ مجالس العلم ہے جہاں پہ کسی آپ اہل علم سے آ کے سیکھتے ہیں, انسپریشن حاصل کرتے ہیں, تب آپ کو اس علم کی وہ قدر و قیمت پتہ چلتی ہے. ورنہ آج وہ دور ہے کہ جس میں علم بہت عام, ایزیلی اویلیبل اور ایکسیسیبل ہے, لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی وہ قدر, وہ اہمیت نہیں رہی. اسی لیے آج عشرہ ذوالحجہ میں اس کلاس روم کا یہ حال ہے کہ یہ آگے کی کچھ چیئرز بھی فل نہیں ہیں. آئی انکریج ایوری ون جو آن لائن سن رہے ہیں اور جو ڈرائیویبل ڈسٹینس پہ ہیں کہ آئیں اس علم کی مجلس میں بیٹھ کر یہ خیر حاصل کریں. ان دنوں میں خاص طور پہ آپ کا نکلنا ہر قدم پہ ڈھیروں ڈھیر اجر انشاءاللہ ملنے والا ہے. میں سبحان اللہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں, اگر ہم دنیا میں کسی سے بدلہ لیں گے تو وہ کیا شکریہ کہہ دے گا, یا اس کے بدلے شاید کوئی ہمارا فیور کر دے. لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نا آپ کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتے, یعنی وہ ہر انسان کے دل میں بھی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا سبحان اللہ کتنے منصف ہیں, کتنے عادل ہیں کہ وہ ضائع نہیں کرتے ان اجر. اور انسان ایک دن تعریف کریں گے, اگلے دن اگر آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیں گے کہ تم سے تو کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں, ساری خیر بھلا دیں گے.
سر جی ایک ہوتا ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں آپ اور سوچتے ہیں مواقع کو ڈھونڈتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی بات کی آزمائش کی تو فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. خواہ خلق الموت والحیات کی بات ہو، چاہے انا جعلنا علی الارض زینۃ اللہ کی بات ہو، یا وکان علی الماء وکان العرش علی الماء کی کان بات ہو، عرشہ علی الماء. عرشہ علی الماء کی بات ہو. ہر جگہ بات یہ ہوئی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. السلام علیکم. سلمہ کو السلام علیکم. جو سسٹر جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سسٹر نے السلام علیکم. بولی تھی. تو ساری میں یہاں جو پڑھ کے جاتے ہیں سیکھ کے جاتے ہیں، میرا دل جاتا ہے ہر دل میں یہ بات پہنچ جائے نا. تو میں یہاں سے فلائر خرید کے لے کے جاتی ہوں. وہاں جا کے پارک کے اندر، پارک میں بہت لوگ آتے ہیں اپنے پاکستانی. تو جس کو بھی میں حجاب پہنا دیکھتی ہوں اس کو کارڈ دیتی تھی، وہ تکبیرات کی نا، تو اتنا لوگ خوش ہو کے لیتے ہیں، اتنا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ، مطلب قدردانوں کو یہ چیز مل گئی میری نا. الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کام کرتے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سر ایک بات کہنی تھی. جو جس طرح آگے کے رکھ لوگ دیجیے، آج الماس نہیں ہے تو. آواز میری آواز آ رہی ہے سسٹر کو؟ جی نیکسٹ آیت پڑھتے. وہ بھی کہہ رہی تھی نیکی کے بارے میں. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا. تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ ایمان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہوگی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اور یہ اللہ کی جاری سنت ہے کہ جو پچھلی امتوں میں بھی گزری. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم امتحان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ امتحان ایک آزمائش ہے جو والدین کی طرف سے آتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. اگر مومن کو یہ فتنہ پیش آ جائے اور دونوں والدین مشرک ہوں یا ان میں سے کوئی ایک مشرک ہو، اور پھر وہ اپنے بچے کو دین سے پھیرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوں، تو یہ اس بچے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو آزمائشوں میں سے آزمائشوں کا ذکر کر کے پھر اس کا عملی نمونہ بتایا گیا کہ اگر یہ آزمائش پیش آ جائے تو کرنا کیا ہے. عام طور پر ہم آزمائش باہر پیش آنے والی آزمائشوں کو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن جو گھر میں آزمائشیں ہوتی ہیں جو ہمیں دین سے پھیرتی ہیں، دین کے کام سے روکتی ہیں. مثلا بہت سے لوگ کلاس میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کون روکتا ہے؟ والدین روکتے ہیں، یا شوہر روکتے ہیں، یا خاندان کا کوئی پیئر پریشر ہوتا ہے، اور دنیا کے کام روکتے ہیں. وہ بھی ایک آزمائش ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے. یا پھر باقی جہاں کہیں جانا ہو لانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن نیکی کے کام کے لیے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ اس کو اپنے لیے اوپر ایک چٹی سمجھتے ہیں نا، کہ اس راستے میں خرچ کریں گے تو ایک ہمیں دنیا میں کیا فائدہ ملے گا. یعنی آپ جاتے ہیں مسجد، جاتے ہیں کلاس میں جاتے ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، جو کریں گے اس کی وجہ سے اس سے کیا کچھ ملے گا اور کیا برکتیں آئیں گی، وہ ہم بھول جاتے ہیں. چونکہ ہم دنیا اورینٹڈ ہے نا، ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ نیکی کو بھی دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نیکی کا ہمیں دنیا میں کیا ملے گا، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ بڑی جلدی ختم ہو جانے والی.
آنکھ جھپکنے کی دیر میں دنیا نے ختم ہو جانا ہے. وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر. جو دنیا اتنی جلد ختم ہو جائے گی، ہم ہر چیز اس کی خاطر کر ڈالیں، اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے کوئی قدم نہ اٹھائیں. تو عموماً ہم گھر میں جو ہمارے یا اپنے نفس کے اندر جو آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ہم نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کھینچتا ہے، دنیا کی طرف کھینچتا ہے، دنیا کی طرف راغب کرتا ہے. تو اس میں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہی انسان کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ والدین سے اچھا کرو، اور اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو شوہر کے ساتھ حسن سلوک ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن اگر والدین اس بات پر زور دیں کہ تم میری عبادت میں کسی اور کو شریک کر لو، تو ان دونوں کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا. اور اسی طرح باقی نافرمانیاں بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے حکم میں ہی آ جاتی ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں اور کوئی اور کچھ اور حکم دے رہا ہے، تو ہم اللہ کے چھوڑ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور عمومی طور پر بھی قاعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، جائز ہی نہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو. تو قیامت کے دن لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، جانا تو وہی ہے، ٹھکانا تو وہی ہے، اصل ٹھکانا تو وہی ہے، گھر تو وہی ہے. ہم نے ان گھروں کو گھر سمجھ رکھا ہے. یہ گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی قیام گاہ ہے، بس تھوڑے دن کی عمل کرنے کے لیے جگہ ملی ہوئی ہیں ہمیں. تو اصل گھر وہاں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بتا دیں گے کہ تم دنیا میں جو عمل کرتے رہے ہو، اچھے یا برے، اب اس کے مطابق میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی. یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں، خوش قسمت لوگوں میں سے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کے حوالے سے کئی آیات نازل ہوئیں. کہا کہ ان کی والدہ نے قسم کھائی، یعنی ان کی دادی نے، کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے کفر کر لیں، یعنی اسلام سے پھر جائیں، ورنہ نہ وہ کچھ کھائیں گی، نہ پیئیں گی، اور نہ سائے میں آئیں گی. شاید ایک روایت میں آتا ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑنے کا حکم دیتی ہوں. لاجک کے مطابق تو درست یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. کہا جاتا ہے کہ وہ 3 دن ایسی حالت میں رہی، نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئی. تو ان کا ایک بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا اور انہیں پانی پلایا. ہوش میں آ کر انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کو بددعائیں دینی شروع کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن میں نازل کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا. اور سورۃ لقمان میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اسی طرح کی آیت کے آخر میں، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کے موقف کی تائید کر دی کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ماں کی بات نہیں مانی، کیونکہ یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں نا. اچھا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ دیکھیں بعض خواتین کہتی کہ ہمارے شوہر پردہ نہیں کرنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو. یہ لاجک آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ شوہر کی بھی تو بات ماننی ہوتی ہے نا، اللہ ہی کا حکم ہے شوہر کی بات مانو. اب اگر وہ نہیں ہمیں پردہ کرنے دیتے یا کوئی نیکی کا کام کرنے دیتے تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں بھائی، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں ان کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
میں نہیں کہتی گھروں میں فساد ڈال دیا جائے، لیکن انسان صبر سے، حسن سلوک سے، اچھے طریقے سے اپنے موقف پر قائم رہے، کیونکہ جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور آیت شروع ہوتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وصینا ہم نے وصیت کی، یعنی تاکیدی حکم دیا، یعنی کسی بات کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ناصحانہ انداز میں نصیحت کرنے کو وصیت کہتے ہیں، کسی کام کا عہد لینا، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا یا اس کو خصوصی تاکید کی، یعنی نیکی کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اور حسنہ خوبی کے معنوں میں آتا ہے، اور حسنہ اور احسان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ دوسری جگہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کا لفظ آتا ہے، جو کہ سوری یہاں حسنہ، دوسری جگہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کا لفظ آتا ہے، سوری میں نے الٹ کر دیا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، خوبی اور بھلائی کا سلوک، حسنہ کیا ہے؟ اس میں مختلف چیزیں، نمبر ایک یہ کہ ان کی فرما برداری، احترام اور عزت، یہ مین انگریڈینٹس ہیں، ضروری عناصر ہیں۔ بات جائز بات ماننا، ان کی رسپیکٹ کرنا، پھر ان کے لیے دعائیں کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز ان کے مقابلے میں پست رکھنا، لاؤڈ نہیں ہونا، یعنی اختلاف ہو سکتا ہے ان سے لیکن اونچا نہیں بولنا، چلانا نہیں، ایسا کام کرنا کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، ان کے سامنے نہایت نرم خوئی کا مظاہرہ کرنا۔ اگر والدین کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، موڈ نہیں آف کرنا، منہ نہیں بنانا، بس اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے اختلاف کرنا ہے اگر ضرورت ہو۔ ہر موقع پر والدین کی خدمت کے لیے حاضر ہونا، ان کی خواہشات کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کرنا، اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہنا۔ اور یہ جو ٹرینڈ آ گیا نا، بچے اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں نکل جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو بتاتے بھی نہیں کہ میری لائف میری مرضی۔ جی ہاں، یہی کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو جانتے ہی نہیں۔ پھر ان کی باتوں پر مکمل توجہ دینا، ان کی مخالفت سے بچنا، اگر ان کی کوئی بات جائز ہے تو اس بات کو ماننا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کی عزت افزائی، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ کبھی سفر پر جانا ہو، گھر سے باہر جانا ہو تو اجازت لے کے جانا، کھانے کی میز پر ہو تو ان سے پہلے کھانے کا آغاز نہیں کرنا، کہیں بیٹھے ہو تو ان سے زیادہ اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھنا، یہ ایٹیکیٹس میں سے ہے، ادب احترام میں سے ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو ان پر ترجیح نہیں دینی، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر کہیں دور رہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ملاقات کے لیے جانا، انہیں تحائف پیش کرنا، خالی ہاتھ نہ جانا، اور دونوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ذرا یاد رکھیں، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں، جیسے عموماً بیٹے ماؤں کی طرف، بیٹیاں باپ کی طرف، یہ عام ہی، ہر ایک کا میں نہیں کہتی لیکن عمومی طور پر۔ اب جس دونوں میں سے جس سے ذرا زیادہ دوستی ہے، ذرا زیادہ خیال ہے، یا وہ زیادہ خیال رکھتا ہے تو اس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ گروپ بن جاتا ہے گھر میں۔ یعنی کبھی ماں کی بات ٹال کے باپ کی طرف ہو جانا، کبھی باپ کی بات ٹال کے ماں کی طرف، یعنی دونوں کو راضی رکھنا، دونوں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ والدین کی جو قربانیاں ہیں اور مشقتیں ہیں آپ کو پالنے پوسنے میں، اس پر ان کا وقتاً فوقتاً شکریہ بھی ادا کرنا کہ آپ کا احسان ہے ہم پر۔ اگر ماں اور باپ میں آپس میں کوئی ناچاکی ہے، بعض اوقات دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہ ہر گھر آئیڈیل گھر نہیں ہوتا، الحمدللہ ایسے ہوتے بھی ہیں، لیکن بہت جگہ پر ان کے درمیان تو میں لگی رہتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اولاد کا فرض بنتا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھانا،
اور اس کے ظلم سے کو روکنا، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا، دوسرے کی طرف سے معذرت کر لینا، ان کو راضی کر لینا، اور یہ نہ دیکھنا کہ والدین کا رویہ اچھا نہیں لہٰذا اس لیے میں اچھا نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں یہ آداب نبھانے ہیں، وہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہمیں مشروط اطاعت کا نہیں حکم دیا گیا والدین کے ساتھ، یعنی اس طرح سے تو مشروط ہے کہ نافرمانی کی بات ان کی نہیں ماننی، لیکن ادروائز یہ نہیں کہ وہ اچھا کریں گے تو پھر ہم اچھا کریں گے۔ اور پھر یہ کہ والدین جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں، اللہ یہ کہ اگر اس کے خلاف کوئی بہت بڑی خیر نظر آ رہی ہے تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، اچھی طریقے سے ان سے بات کریں۔ آمنے سامنے بات نہیں کر سکتے تو لکھ کے کریں، ٹیکسٹ کر دیں، آڈیو میسج کر دیں، تاکہ وہ اپنے ٹائم پر اسے سنیں دھیان سے اور آپ کی بات سمجھ آ جائے ان کو۔ اسی طرح والدین جب بوڑھے ہو جائیں، کام کاج چھوڑ دیں، ریٹائر ہو جائیں، تو ان پر بھرپور طریقے سے خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے رہیں کہ کب آپ ان کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ بچپن میں انہوں نے آپ پر بے تحاشا خرچ کیا، اپنی ضروریات کاٹ کے آپ کو دیا، اب آپ کی باری ہے۔ اور بعض اوقات وہ شفقت کی وجہ سے انکار بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں کیا کرو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پھر بھی دیتے رہیں، چاہے وہ آپ کی دیے ہوئے تحفے، آپ کے دیے ہوئے پیسے آگے دیتے جائیں اپنے رشتہ داروں کو، اور کسی ایسے کو جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو تب بھی دیتے رہیں۔ یہ احسان ہے، احسان کرنا ہے، بدلہ نہیں، احسان۔ ایک ہوتا ہے ان کی نیکی کا بدلہ، بدلہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، ہمیں تو اپنی طرف سے بدلے سے بڑھ کر۔ والدین کے معاملے میں کوئی کنجوسی نہ کریں، اور یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، سب اپنے والدین کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کریں۔ ویسے تو ہمیں روٹین میں عادت بنانی چاہیے کہ جب اپنا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کی بھی نیت کر لیں، لیکن اس میں خاص طور پر الگ سے قربانی تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی قربانی میں ان کو بھی شامل کر لیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہی ہے نا، پیدا تو اللہ نے کیا ہے لیکن سبب تو وہ بنے ہیں، پھر ہمیں پالنے پوسنے میں، دودھ پلانے میں، ہماری نجاستیں صاف کرنے میں اور بڑا کرنے میں، اور ہمیں پڑھانے لکھانے میں، ہمارے لیے دعائیں کرنے میں، ہمارے لیے اداس ہونے میں، یعنی سب سے زیادہ انسان اپنی اولاد ہی کو مس کرتا ہے جو دور ہوتی ہے۔ تو ان سب میں جو ان کی قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو حق دیا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے خوشی کا باعث بن جائیں۔ یہ جتنے پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا یہ سارے کے سارے ان کو خوش کرنے کے لیے ہیں، تاکہ ان کو آپ کی وجہ سے راحت ملے۔ اگرچہ قربانیوں کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو آپ کی طرف سے خیر پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار اپنے حق کے ساتھ ہی یا اس کے بعد ہی والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو والدین کی اطاعت کے بغیر ربوبیت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیوں احسان کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ٹھیک ہے، یہ تکلیفیں جو اٹھائی ہیں ماں نے پیٹ میں رکھنے کی، ڈیلیور کرنے کی، دودھ پلانے کی، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور ہمارا دین انصاف کا دین ہے نا، جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی جواب میں اس کے لیے کچھ کریں، اور سب سے بڑا حق تو والدین کا ہے۔ اور خاص طور پر اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اف تک نہیں کہنا۔
اور بڑھاپے کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے. جب والدین جوان ہوتے ہیں نا تو اولاد کو اف کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، دو لگیں گی کچھ کیا، روب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی تو پکڑ بھی ہوگی. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور اولاد طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر وہ والدین کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ یعنی جوانی میں عموماً جو بچے بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہیں اس کا سبق بھی سیکھ لیتے ہیں. اور جب والدین بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں تو پھر یہ گستاخیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے مزاج میں والدین کے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. معمولی باتوں پر والدین اولاد پہ غصہ کرنے لگتے ہیں، ان کی شکایتیں دوسروں سے کرنے لگتے ہیں. تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی اچھا سلوک کرے. جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا، معمولی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا. ان کی بدمزاجی کی صورت میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین گھر میں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا، سارا وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ بوڑھے والدین کی بات کریں، سارا وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں، اپنی بیوی کو کیا دے رہے ہیں، بچوں پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. تو پھر وہ اس میں ان کے گلے شکوے شروع ہوتے ہیں. بعض اوقات اگر باپ ہے تو وہ پھر ماں بیوی کی شامت آتی ہے، بوڑھی بیوی کی، دیکھو تمہارا بچہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے، دیکھو وہ کر رہا ہے، دیکھو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو انسان ان باتوں سے بہت تنگ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں دکھانے کی وجہ آپ خود ہی سمجھا دیں ان کو جو سمجھانا چاہتے ہیں اگر وہ سمجھنے کے لائق ہے. تو بہرحال یہ بڑھاپے کی کچھ علامات ہوتی ہیں جس میں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود یہ سب نہیں کیا ہوتا نا. اس وقت کا 50 60 70 سال پہلے کا کلچر کچھ اور تھا. اب اور پھر کینیڈا آ کے تو بالکل ہی ہر چیز تبدیل ہو گئی کہ اپنی انڈیپینڈنس، اپنی مرضی، اپنے فیصلے. والدین کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے؟ تو وہ ان کے ضروری بازو کا ضروری خرچوں پر بھی ناراض ہوتے ہیں. یہ گاڑی خریدنے کی کیا ضرورت تھی، وہاں گھر لینے کی کیا ضرورت تھی، تم نے یہ ہالیڈیز پہ جانے کی کیا ضرورت تھی. یعنی بعض اوقات بیٹھے بھی دور ہوں گے اور پتہ چل جائے اولاد نے کچھ کیا تو وہ پیچھے سے ڈانٹ ڈپٹ جاتی رہے گی. تو اس سے پھر اولاد جو ہے نا وہ دور بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہت سی چیزیں چھپانے لگتی ہے. تو بہرحال ایسی صورت میں بھی اولاد کو صبر سے کام لینا چاہیے اور احسان کا رویہ جاری رکھنا چاہیے. اگر بے جان ناراضگی بھی کرتے ہیں، جائز معاملات میں بھی روک ٹوک کرتے ہیں، اور اولاد اگر اس کو صبر سے برداشت کر جاتی ہے اور اپنی مرضی کر لیتی ہے تو پکڑ نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ناجائز باتیں ہیں جو تقاضا کی جا رہی ہیں. یہاں اولاد کو اپنے فیصلے اپنی ضرورت کے مطابق کرنے کا حق ہے. لیکن ہر شخص جب اپنا بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، ان کے مستقبل کو دیکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے. یعنی چھوٹا گھر لینے کی وجہ اگر بڑا لیا تو اس نے کچھ سوچ کے لیا ہوگا کہ آئندہ 5 سالوں میں میری ضرورت کیا کیا ہوگی. تو ایک تو یہ کہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولاد کے اوپر کنٹرول نہ کریں اور ان کو انٹرفیئر نہ کریں ان میں، کہ کس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں. پر احسان میں خاص طور پر ان کے لیے دعائیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے، فوت بھی ہو چکے ہیں، تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے آخر میں والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس نے بھی دونوں کا شکر ادا کر دیا نا. ربنا اغفر لی ولی والدی، دیا کا مطلب ہے دونوں والدین، بوتھ پیرنٹس. جی ہاں، الگ سے بھی کر لیں بالکل. تو والدین کی زندگی میں بھی احسان کرنا ہے اور وفات کے بعد بھی نیکی کرنی ہے. ان کی دعائیں کر کے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے، ان کے دوستوں کا خیال رکھ کے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے. پہلی شریعتوں میں بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے نیکی کا ذکر آتا ہے
وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. والدین کی نافرمانی کے بڑے خطرات ہیں، ان کا نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی چاہے یہ نافرمانی آنکھوں سے کریں غصے سے دیکھ کے، چاہے کانوں سے کریں کہ ان کی آواز سن کے پھر جھنجھلائیں اور جواب نہ دیں اور ان سے منہ پھیر لیں، اور ہاتھوں سے غلط اشارے کر کے یا منہ بنا کے، یہ ساری چیزیں نافرمانی میں آتی ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ والدین کو ستانے کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ، اور جبکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں برکت، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. والدین کے قدموں تلے جنت ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. حارثہ بن نعمان کا واقعہ یاد کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز سنی وہاں. پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہے. آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، کیونکہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے. اس کے برعکس بدسلوکی کرنے والے سب سے پہلے تو اللہ نے حرام قرار دیا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے. لعن اللہ من سب والدیہ، اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کو گالی دی یا ان کی نافرمانی کی. ایسے لوگوں کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. 3 قسم کے افراد کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل: والدین کا نافرمان اور بد سلوک، احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. پھر رب کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. والدین کی نافرمانی سے عمر بھی گھٹتی ہے، یعنی جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے. والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے، یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے، اور قبر میں بھی سزا ہے. ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اتنے حقوق ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہیں تو وہ بات نہیں ماننی. جاہدہ جہد سے ہے سخت محنت، کوشش، یعنی اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں، بہت محنت کریں، اصرار کریں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ، تو فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی. یعنی والدین اگر زبردستی بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں. جیسے بعض بچیاں دین پڑھ کے حجاب کر لیتی ہیں اور والدین کو پسند نہیں تو باقاعدہ کھینچ کے اتارتے ہیں، تو بھی ان کی اطاعت کی اجازت نہیں. کوئی اور الٹرنیٹ گھر سے باہر کریں، کچھ نہ کچھ کریں، لیکن اگر شرک کے معاملے میں اجازت نہیں تو باقی گناہوں کے معاملے میں بھی والدین کے یا کسی اور کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے. کسی کی بھی اطاعت صرف معروف کاموں میں، چاہے والدین ہو، شوہر ہو، کوئی امیر ہو. یاد ہے ایک امیر نے الاؤ اکٹھا کیا اور کہا اس میں کود پڑو، تو آپ نے فرمایا اگر تم کودتے تو قیامت تک پھر آگ میں ہی رہتے. تو اس نے غلط چیز کا حکم دیا. تو حرام کام میں، غلط کام میں، غیر معروف چیز میں اطاعت نہیں.
والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور خدمت کو باقی سب کاموں پر مقدم رکھنا چاہیے، سب کی اطاعت پر، اللہ ایک عورت کے لیے شوہر اور گھر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی اس وقت تک والدین کی اطاعت سب سے بڑھ کر۔ اور شرک جو ہے اکبر الکبائر ہے، سب کبائر میں سے سب سے بڑا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں تعلقات میں سب سے مضبوط تعلق نسب کا ہوتا ہے نا، والدین کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے جو کسی بھی حال میں ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں بھی ان کو بھی اجازت نہیں ہے نا، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب اختلافات ہوتے ہیں نا تو ناراضگی کا سبب بنتے ہیں نا، اختلاف کرنا، والدین سے اختلاف کر رہے ہیں آپ تو اس ناراضگی کو برداشت کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں ضرور بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کوتاہی کرنے والے کی اس کے گناہ کے مطابق باز پرس بھی ہوگی، الیہ مرجعکم۔ اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے آئے اور دین پر بھی استقامت کی تو تمہیں اس کے مطابق اجر ملے گا، اور اگر تمہارا اور والدین کے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اللہ کے پاس واپس آؤ گے تو اس کا حل وہاں ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتائے گا بھی کہ اس نے وہ کیا کر کے آیا ہے، وَنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ چھوٹی سی آیت کا حصہ ہے، چھوٹا سا، اور 12 قرآن میں آتا ہے انسان کے عمل کے بارے میں، تو یہ بڑا اہم ہے، یعنی انسان کو اس کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال دکھائے جائیں گے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے۔ اور صحابہ کی آپ مثالیں دیکھیں، مصعب بن عمیر ہوں، سعد بن ابی وقاص ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان والے تھے اور ان کے والد ابو قحافہ مشرک تھے۔ جب ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر نکلے تو انہوں نے اپنے والد سے اجازت نہیں لی، نہ ان کو بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا تو باقی سب کو پتہ چل جاتا، حالانکہ عام حالات میں تو سفر پہ جاتے ہوئے بتانا چاہیے۔ جب ان کو پتہ چلا تو ان کے والد نے اپنی پوتی اسما کے پاس آ کر کہا تمہارے باپ نے یہاں کیا چھوڑا ہے، یہ مال کدھر ہے، کہ وہ بھی لے گیا ساتھ۔ پتہ چلا جب تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کچھ پتھر رکھ کے اس پہ کپڑا رکھ کے تو والد کا ہاتھ، کیونکہ نابینا تھے شاید، تو ان کو کہا کہ یہ چھوڑا ہے، یعنی ان کو بھی کام ڈاؤن کر دیا اور وہ مطمئن ہو گئے، چلے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اختلاف کرنا ہے نا تو ایسے طریقے سے کرو کہ ان کو بھی کام ڈاؤن رکھو، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، تقریر شروع کر دیتے ہیں، آرگیومنٹ، بحث مباحثہ، اونچی آوازیں، اور ہم اللہ کا حکم سنا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اسما نے کیا کیا، کتنی سمجھداری سے کام لیا کہ سونے چاندی کی جگہ، درہم و دینار کی جگہ کچھ اور چیزیں رکھ کے، کپڑا رکھ کے کہا یہ آپ ہاتھ لگائیں، یہ ہے، یہ چھوڑ کے گئے، تو وہی چھوڑ کے گئے تھے، جھوٹ بھی نہیں تھا۔ تو اس طرح بھی حکمت کے ساتھ کام لے کے، کوئی اچھی سی بات ان کو بتا کے، کوئی ان کا دل خوش کر کے ان کا دھیان ڈائیورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ صریح مخالفت اور اختلاف اور رسہ کشی اور گھر میں ہنگامہ فساد، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ جو تھے وہ مومن تھے، ان کے والد مشرک تھے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ اب احسان تو نہیں، بظاہر ٹرم میں اس میں تو احسان نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اسی طرح ولید بن عتبہ، پھر حنظلہ بن ابی عامر، وہ توحید پر تھے، ان کے والد ابو عامر فاسق تھے، وہ جس کا واقعہ ملتا ہے ابو عامر الراہب کا۔
بہت سارے گھر گھر کی سٹوری تھی یہ، لیکن صحابہ نے دین کو کمپرومائز نہیں کیا. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ والدین کے کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک جائز نہیں، کجا یہ کہ کوئی اور کہے. واضح، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ نسب کا تو یہی ہے نا. جب ان کی بات نہیں ماننی تو کسی اور کی بھی نہیں ماننی. اور یہ آزمائش کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. والدین پہ سختی نہیں کرنی اگرچہ وہ کافر ہوں، اگرچہ وہ شرک پہ مجبور کریں، اگرچہ وہ غلط مطالبے کریں، سختی نہیں کرنی. احسان کا معاملہ کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اور یہ واجب ہے. گناہ کے کاموں میں اطاعت فرض نہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں کریں گے. اور پھر یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو یہ لوٹنا کیسا، وہاں اعمال کی خبر دی جائے گی، کیا لے کر آئے ہو. جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا. لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اتنے خوبصورت کریں کہ دیکھنے کے قابل ہو، جیسے آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں اور ایگزیبیشن میں رکھتے ہیں دکھانے کے لیے. تو اعمال بھی ایسے ہی خوبصورت ہوں کہ وہاں جب ایگزیبیشن ہو تو واہ واہ کر اٹھے. لیکن اس کے لیے اخلاص کا ہونا اور سنت کے طریقے پہ ہونا بڑا ضروری ہے. صرف کر لینا کافی نہیں ہے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد جی، والدین اور اولاد کا جو رشتہ بتایا گیا، اس میں اولاد کی اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر آزمائش کا ذکر ہے اولاد کی. تو اولاد کی جو آزمائش ہے اس میں جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بس عبادت کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں والدین کا کہنا نہیں ماننا، شرک پہ مجبور کریں. تو اس میں والدین دھمکانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے، یہ پردہ نہیں کرو گے، یا اس طرح سے مسجد نہیں جاؤ گے، یا اتنا زیادہ دین میں کیوں جانا ہے. حالانکہ والدین خود بھی ان چیزوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اولاد کو اس سے روکتے ہیں. اسی طرح یو کے میں ایک مثال تھی کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ پردہ کرتی تھی، تو ان کے والد نے ان کو مجبور کیا کہ میں فرنٹ سیٹ پہ نہیں بٹھاؤں گا اگر تم پردہ کرو گی. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آگے بندوں کو اسی دھمکانے سے، والدین کے دھمکانے سے نکال رہے ہیں کہ تم الیہ مرجعکم، کہ دیکھو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے استقامت کا، کہ ہم جم جائیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں، والدین کی بات کو جو ہے وہ مقدم رکھیں. آپ نے ماشاءاللہ سے 25 میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں جو والدین کے باتیں جو احترام میں بتائی ہیں آپ نے. سبحان اللہ. احسان کے طریقے، احسان کے طریقے. تو اب اتنے احسان کے طریقے سن کر یہی آتا ہے ذہن میں کہ بس ان کی اطاعت کرنی ہے اور جو بھی اچھا برا کہیں مانتے جائیں. تو لیکن بہت ساری مثالیں ایسی آئی ہوئی ہیں زندگی میں کہ بچیاں جو ہیں دین سیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، آگے سسرال میں جاتی ہیں، ایون کہ انہوں نے نکاح نامے میں بھی لکھوایا ہوتا ہے کہ ہم نے دین کے کام کرنے ہیں، تو لیکن نیکسٹ ڈے ہی شوہر کہہ دیتا ہے کہ نہیں کرنا. تو یہ بھی کتنی بڑی آزمائش ہے، سخت ٹیسٹ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز. والدین کی بات پہ آ رہی تھی کہ ان کی سٹیجز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں بڑھاپے کے. اور جب کیونکہ میرے پاس تو ماشاءاللہ بہت سارے گزرے ماشاءاللہ. ایک ساس میرے سامنے ماشاءاللہ وہ تو بہت ہوش والی تھی، ہر چیز ان کی تھی. لیکن جو لوگ خاص طور پہ مائنڈ سے چلے جاتے ہیں نا، جن کو الزائمرز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بس ایسی آزمائش سے اللہ بچائے. آمین ثم آمین. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन जो है वो मुकम्मल ये नहीं इन द सेंस जो आज का था। आयत अभी अल्हम्दुलिल्लाह आयत 8 चल रही थी, वो 70 पे कल दोबारा बात की जाए। क्विक सा टू टेक होम लेसन लेते हैं। आप लोग रेडी हैं? दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह 2 आयतें आज हमने की हैं। आयत नंबर 7 अपने लिहाज से उसके अंदर बहुत सारे इसबाग थे, ईमान के फवायद थे और ईमान किस तरह फायदा दे सकता है। और दूसरी आयत वालिदैन से मुतल्लिक थी। बज़ाहिर देखने में 2 डिफरेंट कमांडमेंट्स लगती हैं, राइट? ऐसे फील होता है ना, दोनों का टॉपिक डिफरेंट है, दोनों आयतों में मुख्तलिफ बात की जा रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ईमान से रिलेटेड ही है। जिसके अंदर ईमान है वही वो वालिदैन के साथ ये सारे काम कर सकता है जो उस्तादा ने हमें बताए, बयान किए, जो हमने पढ़े कुरान पाक में, जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें कहा कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। और सिर्फ शिर्क अगर वो नाफरमानी पे मजबूर करें अल्लाह ताला की अताअत से, या नॉन मुस्लिम हैं और वो दीन को नापसंद करते हैं, तो भी उनके साथ कैसा मामला करना है। तो जब इंसान साहिब ईमान होगा तो वो इस पे अमल कर सकता है। जी, अल्लाह की अताअत और ईमान के साथ ही ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल होती हैं। आप इसके बारे में कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यानी टू टेक होम लेसन इसमें यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 जिलहज्जा के 10 जिलहज्जा चल रहा है, नेकी के बहुत सारे मौके हैं और मुख्तलिफ काम जैसे डिस्कस हुए, तो हम अपना शेयर उसके अंदर अपनी सोच समझ और अपने इस्तेदाद के मुताबिक डाल सकते हैं। चलें, बस टू टेक होम लेसन यही है कि अपने ईमान को जो है वो रिवाइव करें, अपना जायजा लेते रहें, ईमान को बूस्ट करने वाले काम, करने वाली चीजें उन पे नजर रखें। वालिदैन अगर हमारे पास मौजूद हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक करें। अगर दूर हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर दूर हैं तो लोग थक गए हैं गैस। जी, दूर हैं तो उन्हें कॉल करें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनकी तरफ से सदका करें। और कुर्बानी का भी आपको पता चल गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कुर्बानी भी हमारे ऊपर आ जाएगी, वक्त आ जाएगा, यानी कि उनकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। फिर उन पे खर्च करना ये एक बहुत ही जरूरी और जिसे कहते हैं ना कि रिमाइंडर देने वाली बात है अपने आप को। पहले भी शायद मैंने किसी सेशन में आप लोगों से डिस्कस किया हो कि वालिदैन तो 5-6 औलादें भी हो ना तो हर एक की जरूरत का एहसास करते हैं। मौसम बदल रहा है, कपड़े जूते किसी के छोटे हो गए, किसी की कोई स्टेशनरी चाहिए, वालिदैन के निगाह में
ہر چیز ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جب والدین اپنی ایج کو پہنچتے ہیں تو کیا اولاد ایسے کیوں نہیں سوچتی؟ ان کی بھی تو ضروریات ہو سکتی نا والدین کی. اور والدین ہمیشہ آپ دیکھیں بینگ اے پیرنٹ، آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، والدین ہمیشہ سیکریفائس کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنی کسی نہ کسی ضرورت کو روک کے اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو اولاد کو بھی والدین پہ خرچ کرنا چاہیے، اور یہ خیر و برکت کا باعث بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ وقت ہے، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی اور چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. اس کے بعد اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، ایک یا دونوں ہی، تو ان کے لیے دعائیں کرنا، مغفرت کی خاص طور پہ ان کی طرف سے صدقہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب بہت سارا کچھ ہے کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں. اگر ان کے کوئی عزیز رشتہ دار والدین کے موجود ہیں، ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کرنا. تو یہ مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو جن کو نہیں پتا، مطلب اس چیز کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے کہ ہم والدین پہ خرچ کریں. ہم ہمیشہ والدین کے لیے نا بچے ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ ہم والدین کے لیے ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچے ہی سمجھتے ہیں ان کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. خیال میں ڈسکشن میں میں اور سسٹر رانا ہی شامل ہے. تو آئی گیس پھر یہیں پہ ہم اپنا کنکلوڈ کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.